ذاکر تو کتنا بڑا بےغیرت بے شرم ولد الزنا ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بیٹا؟ تو شرک کی تعریف نہیں کر پا رہا ہے. اور میلاد پہ جب میں تجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ نعمت جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس کی چرچا کرو، تو اس کی تعریف تم نے نہیں بتائی. اس سے تم نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں وہ فرما رہا ہے. تو یہ چیز کا بھی تم نے آج تک جواب نہیں دیا. اور بے شرم بے غیرت بے حیا ولد الزنا کی طرف بھاگتے بھاگتے پھرتے ہو اور تمہیں شرک کی تعریف نہیں پتہ. کیا پتہ بے تمہیں پگلنڈو؟ تم لوگ کہاں سے آتے ہو؟ کون سی دھرم کے ماننے والے، کون سے ٹیررزم جماعت سے تعلق رکھتے ہو، پڑھتے ہو وہاں سے، وہیں سے علم حاصل کرتے ہو. اللہ تمہارے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. تم نے اب تم کو میں کئی بار سے چیلنج کر رہا ہوں، میرا جواب تو نہیں دے رہا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کن کے بارے میں اشارہ ہے؟ اللہ نے اس کی تھوڑا سا وضاحت فرما دو. اللہ کس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ ان کا ذکر کرو؟ تو تھوڑا سا اس کی تم نے آج تک دلیل ہم کو نہیں دی اور جواب نہیں دیا تم نے، اور بھاگتے بھاگتے پھر رہے ہو. اور تم بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم ایک کسی ولد الزنا کسی کوٹے کی پیداوار ہو، تو ہم تو مانتے بھی ہیں تم کو، اور اسی لیے ذلیل رسوا تمہارا ہونا جو نا ہمارا مقصد بن گیا تمہیں ذلیل رسوا کرنا. اور تم ایسے ذلیل رسوا ہوتے رہو گے مگر تمہیں شرم لحاظ آئے گی نہیں، اس لیے کہ تمہیں گھٹی پلا دیا گیا ہے بے شرمی بے غیرتی کا. تو تمہیں شرم کیسے آئے گی؟ بات دراصل یہ ہے. تو اگر میرا کچھ جواب اگر دینا چاہو تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے بارے میں تھوڑا سا تمہیں میں بتا دو اس کی تعریف کیا اللہ کس کے بارے میں فرما رہا ہے. تو میرا جواب ضرور دینا بیٹا. جو ٹائٹل یا جو گالیاں آپ میرے کو دے رہی ہیں وہ ایز اٹ از آپ کے اوپر فٹ ہوتے اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیے تو. آپ دے لو آ کے جواب، آپ گفتگو کر لو میرے سے. ہاں، اور یہ بار بار اپنا نسب گنانا چھوڑ دو. سب کو معلوم ہو گیا یہاں پر اگر گفتگو ہو رہی دین کے معاملے میں، آپ کی زبان جب اتنی گندی ہے تو آپ کے عمل اور آپ کے اخلاق اور آپ کا عقیدہ کیسا گندا ہوگا ظاہر ہو رہا. اس کے زبان سے سمجھ لے سکتے کہ اس کا عمل اور اس کا عقیدہ کس لیول کا ہے. میرے سے گفتگو کر لو نا، کہیں کو ٹینشن لے رہے آپ؟ ارے میں نہیں بھاگ رہا ہوں، میرے سے بھاگ رہے پورے رضا خانی، پوری بریلویت بھاگ رہی میرے سے. یا تو گالی دے رہے، یا گروپ سے ریموو کر رہے، یا لان تان کر رہے، یا ٹاپک چینج کر دے رہے. ارے ہم خمیر ہیں، ہم یہیں پر رکے ہوئے. اگر کسی کے اندر علمی گفتگو کا جذبہ ہے یا اپنی اصلاح کی یا لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی اگر ایسی کوئی آس ہے، فکر ہے امت کی، تو آ کے ہم سے گفتگو کرو. یہ لمبی نکو کرو اپنی گفتگو کو، مین ٹاپک پہ گفتگو کرو یا ٹاپک سے بھاگو مت. آئیے، آپ کا استقبال ہے. یہ لقب دوسروں کو دیتے دیتے یہ لقب آپ کے اوپر ہی فٹ ہو رہا، پورے مسلک والوں پہ فٹ ہو رہا. کیونکہ جتنے بھی لوگ آپ کے مسلک کے، بڑے ہو چھوٹے ہو، منجلے ہو بڈھے ہو، ضعیف ہو ادھڑ ہو، سب سے گفتگو کر رہا ہوں تو سب لوگ گالیاں دے رہے. تو یہ گالی دینے والی قوم کہاں سے آ گئی بھائی مسلمانوں کے اندر؟ ہاں، کہاں سے آ گئی پتہ ہی نہیں چل رہا. ان کے بڑے گالیاں دے رہے، ان کے بڈھے گالیاں دے رہے، ان کے ادھڑ گالیاں دے رہے، ان کے جوان گالیاں دے رہے، پڑھے لکھے لوگ گالیاں دے رہے، ان پڑھ بھی گالیاں دے رہے. تو پھر آپ کا نے ہے کون جو علم رکھتا؟ ہاں، علم والا ہے تو آ کے ہم سے مخاطب کرے. یہ گالیاں جو ہے سو آپ اپنے گھر میں یا پھر اپنے وہ استاد کو سنا دینا جو نے آپ کو سکھایا ہے. نہیں، ہمارے کو سکھانا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں آ کے ہم سے گفتگو کرو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کے اختیار میں، ذلت بھی اختیار میں اللہ کے. لیکن میرا تو نہیں معلوم، لیکن آپ کے بارے میں تو کلیئرٹی دکھ رہی کہ آپ کو اتنی بری طریقے سے ذلت آ رہی کہ آپ کی زبان تک آپ کے علم پر عمل نہیں کر رہی. آپ کے ذہن میں جو علم دیا گیا، جو ذہن میں، دل میں، آپ کے میموری میں جو علم سیف ہے، وہ آپ خود اپلائی نہیں کر رہے. نہیں، وہ آپ خود اپلائی نہیں کر رہے، دوسروں کو کیا لکھ جا کے بتاتے آپ؟ کیا پہلے اپنے گھر کی مہری صاف کرو، بعد میں جا کے بازو والوں کی مہری صاف کرو. آخر تم کو یہ نہیں پتا ہے کہ حضور پاک کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے والا حرامی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. تو ہم تو قرآن کی سنت ادا کرتے ہیں،
हम किसी का कौल और किसी का जो ना किसी के भाई नहीं है हमको, है ना। अगर जो कुरान पाक बोल रहा है हम उसी पे अमल करते हैं, उसी को मानने वाले हैं। पता नहीं तुम कौन से मज़हब को मानने वाले, तुम्हारा धर्म क्या है। आज तक मुझे तुम्हारा धर्म समझ में नहीं आया कि तुम किस धर्म के मानने वाले हो। तो इसलिए जब ऐसी हरकत करते हो तो मजबूरी में मुसलमान को बोलना पड़ता है। मसला ये है। अब तुम हमें गलत भी साबित नहीं कर सकते हो ना। तुम अपनी ज़बान से ज़रूर बोल रहे हो लेकिन हमें गलत साबित नहीं कर सकते। बोलना अलग होता है और साबित करना अलग होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है बेटा। थोड़ा सा इस चीज़ को, कानून को जब समझोगे ना तब बात समझ में आएगी। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। मैं बिल्कुल बता दूंगा कि आप इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए कराम की, अहले सुन्नत वल जमात की सख्त से सख्त मुखालिफत कर रहे, गुस्ताखी कर रहे हैं। आपको मैं साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप जाली और डुप्लिकेट अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, सहीउल अक़ीदा है, तो मेरे को नाम बताओ आप कि ये 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद है, बल्कि कौन बोले, उनका नाम बोलो। और जब ये ईदों की ईद है तो इसके सुन्नत, मुस्तहबात और वाजिबात गिना दो। कि तुम्हारी ज़बान से बकवासात करने से यहाँ कुछ नहीं होगा। तुम फालतू के यहाँ पे बकवास करोगे, हमको मालूम है। देखो, तुमको हमने चैलेंज दिया हुआ है कि तुम हमारा एक अमल तुम हमारा गलत साबित नहीं कर सकते कुरान और हदीस से। अपनी गलाजत ज़रूर निकाल सकते हो यहाँ पे, उसमें तुम आज़ाद हो, तुम फ्री हो, लेकिन हमें गलत साबित करने के लिए कुरान और हदीस चाहिए। और वो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हमारा एक अमल गलत साबित कर दे। तो शायद मेरी बात में समझ में आ जाए। तुम जैसे पागलों से बात करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है तुम्हारे जैसे पागलों से और हट धर्मियों से बात करना। इसलिए कि तू वलदुज़िनापन अपना बताओगे कि हम किसी वलदुज़िना की पैदा हैं, तो अपनी पहचान बता देते हो। तुम्हारी ज़बान तुम्हारी बता देती है तुम्हारी ज़ात की। शाकिर, अगर मेरा कुछ जवाब देना होगा तो देख, मैं तेरे को कई बार बोल चुका, तू अपनी ज़ात का पता मत दे कि हम किस ज़ात की हैं, पैदा हैं। तो मैंने तुमसे उस टाइम भी पूछा था कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने ये किसके बारे में फरमाया जा रहा है कि नेमत मिलने पर चर्चा करो। तो तुमको चाहिए ये था कि आएँ तो पहले हमारे सवाल का जवाब दे दें, मगर बेशरम बेगैरत अगर हम कहते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें जब आना ना तो इस चीज़ का मेरा जवाब लेके आना कि अल्लाह ने ये आयत किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है कि ये चर्चा करो नेमत मिलने पर। तो वो कौन हैं, किनके बारे में अल्लाह ने ये चीज़ उतारी, कुरान पाक में नाजिल फरमाई। तो इसका जवाब हमें ज़रूर देना तुम। हाँ, जब अच्छा चलिए, ये बात को आप कहाँ तक मानते देखते हैं कि हम तो कुरान को अमल कर, कुरान में जो है वो मानते, अल्लाह के नबी को मतलब है, सहाबा कराम से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को ज़रा दीन इस्लाम से, सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात से, किसी भी सहाबी से, ताबईन से, तबे ताबईन से, मुहद्दिसीन से, आइम्मा से, अगर तुम नखली, जाली और अहले सुन्नत वल जमात नहीं है तो मेरे को बताओ कि ये 12 रबीउल अव्वल को डिक्लेयर कौन करे कि ये। अरे भाई, तुम कुरान हदीस का नाम ले लो, ठीक है, मगर नाम बताओ मेरे को। खाली देखेंगे आप, आपका कुरान हदीस कितना आपको काम करता, आप नकली है, जाली है या असली है, मालूम हो जाता ना। आप नाम बता दो कि 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद है, बल्कि डिक्लेयर कौन करे, वो नाम बताइए उनका और इसके सुनन, मुस्तहबात और वाजिबात गिनाइए। तो यहाँ पे बेशर्मी बेगैरती मत करो, अपनी ज़ात का पता मत दो कि हम किसी वलदुज़िना के पैदा हैं। हमें मजबूर करते तुम बोलने में। हमारा सवाल पहले पड़ा हुआ है। हमने तुमको उस टाइम भी पूछा था कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने किसके बारे में फरमा रहा है। तुम उस टाइम बोल रहे हो कि क्या बोले थे तुम उस टाइम कि इस पे आपको बात करनी है। लो भैया, बात करनी है। अरे भाई, तुमको बेशर्म बेगैरत नहीं होते तो तुम उसका जवाब वहीं पे दे देते। और अभी भी हमने तीन बार यहाँ पे बोल चुका कि अल्लाह ने ये किसके बारे में आयत नाजिल फरमाई है, किसके तरफ इशारा है अल्लाह का। तो इसकी थोड़ी हमको तारीफ बता दो, फिर हम आगे तुमसे बात करते हैं। तो पहले सवाल पर सवाल करना कितनी बड़ी जहालत का काम है ये। तुम क्या मतलब साबित कर रहे हो, अपनी ज़ात का पता दे रहे हो, फिर अगर हम तुमको कुछ कहते हैं तो तुम्हारी क्या क्या जलती है। अरे मैं नहीं दे रहा हूँ, आप खुद बार बार अपना नसब गिना रहे हैं। तो मैं बोला बार बार अपना नसब क्यों गिना रहे हैं भाई, मेन टॉपिक पे, मुद्दे पे गुफ्तगू करो।
اور میں ورفعنا لک ذکرک اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، لیکن پہلے میرے کو نام بتاؤ ان کا کہ کون تھے وہ جو 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید ہے بول کے بولے، ان کا نام بولو، سب سے پہلے کون بولے؟ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس، مگر پہلے میں جو سوال کرا اس کا جواب دیو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم جعلی اور ڈپلیکیٹ اہل سنت والجماعت عاشق رسول نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو نام بتاؤ اور اس کے سنن مستحبات گناؤ عیدوں کی عید کے، جلدی کرو۔ ارے میں نے، آپ خود اپنا بار بار نسب گناتے جا رہے ہیں، کتنے بار گناتے یاد ہو گیا میرے کو بول کے میں بولا آپ کو؟ میرے کو نام بتاؤ، خالی صرف نام بتاؤ، آپ جو ٹاپک پہ بولے وہ ٹاپک پہ ٹک کے آپ کے ساتھ با اخلاق، با ادب اور با دلائل گفتگو کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا تمہارے سے۔ مگر اس سے پہلے یہ عیدوں کی عید 12 تاریخ کو ہے بول کے کون بولے؟ 12 ربیع الاول کا دن عیدوں کا عید ہے بول کے کون بولے؟ ان کا نام بولو، اور جب یہ عیدوں کی عید ہے تو پھر اس کے سنن مستحبات واجبات گنا دو، اگر تم سچے ہو تو۔ تو اب تم کر رہے ہو یہاں پہ حرامی پنتی، سمجھ رہے ہو نا؟ اب تمہاری علاج کرانے کے لیے کچھ آدمی ہم کو یہاں پہ لانا پڑے گا، اور لا کے تمہارا علاج کرانا پڑے گا، تمہارا خوراک تمہیں دینا پڑے گا قاعدے سے، اس لیے کہ ابھی ہم وہ سب خوراک نہیں دے سکتے تم کو، اس کے لیے الگ ہمارے پاس آدمی ہے جو تمہیں بھرپور خوراک دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر شاید میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے تو میرا جواب دو، ورنہ اس کے بعد ہم تم کو، تمہارا کوئی آڈیو آئے گا نا تو تمہارے خوراک کا جو آدمی ہوگا نا، میں اس کو لے کے آؤں گا یہاں پہ، اور وہی تمہیں خوراک دے گا، تو پھر شاید تمہاری خوراک ملنے کے بعد شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے کچھ۔ کس کو لے کے آتے لے کے آ لو، یہیں بیٹھا ہوا رہتا ہوں میں، اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ بول کے لے کے آنا کہ بھائی تم لوگ گالی مت دیو، اگر کس کو لے کے آتے لے کے آ لو، یہیں بیٹھا ہوا رہتا ہوں میں، اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ بول کے لے کے آنا کہ بھائی تم لوگ گالی مت دیو، اگر لوگ گالی دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ یہ لوگ جعلی، جھوٹے اور ڈپلیکیٹ عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو لے کے آتے لے کے آ لو، اور ان کو بولنا کہ جواب دینا، بات کو، ٹاپک کو گھمانا نہیں، کس کو لے کے آتے لے کے آ لو، یہیں بیٹھا ہوا ہوں میں۔ نہیں نہیں نہیں، تم معلوم ہے میرے کو، تم حلف راہ فراری اختیار کر رہی، تمہارے کنے بھی جواب نہیں آ رہے، تمہارے بڑے بڑے لوگوں کو فون نہ کر رہا ہوں، گالیاں دے رہے ہیں، مگر جواب نہیں بن پا رہا، تم دیتے ہوں گے سمجھا جواب، تم بھی حلو راہ فراری اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، تنخواہ انخواہ دے ہوں گے لوگوں کو مہینے کو مہینہ گالیاں دینے کے واسطے، لوگوں کو ذلیل کرنے، برا بھلا بولنے، تنخواہ میں بات کر رہا ہوں لوگوں سے، کیا تنخواہ مل رہی بولو بھائی تم لوگوں کو، میں بھی اعلان کر کے کچھ تو بھی چندہ وصول کرتا ہوں بھلا۔ اب وہ آپ لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، میرے کو کیا کرنا ہے، مگر میرے کو جواب دیو، یہ کون تھے جو 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید ڈکلیئر کون کرے، ان کا نام بولو۔ گالی کے آدمی ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی جو آدمی بلائیں گے وہ صرف تمہیں گالی ہی دیں گے، تم سے بات چیت نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہم نے تمہیں جو ہمارا پہلے مطالبہ تھا، تم نے اس کا ہمارا جواب تم نہ کل دیے تھے نہ آج دے رہے ہو، اور نہ تم کوئی ہم کو بتا رہے ہو کہ کیا کریں گے نہیں کریں گے، اس کا جواب دیں گے بھی نہیں دیں گے۔ تو تم سیدھے من سے اگر میری سوال کا جواب ابھی دیتے ہو، بات کرتے ہو اس پہ، تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اگلی وائس میں جو ہے نا، اگلی وائس کا تمہارا انتظار کریں گے، اس کے بعد سے پھر گالی والا آدمی تمہارے پاس آئے گا، اور پھر وہی تمہیں خوراک دے گا قاعدے سے گالی کا۔ ہاں معلوم ہے میرے کو، پوری بریلویت میں چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، چھٹاک سے لے کے کلو تک پورے گالیاں ہی گالیاں ہیں، عالم بھی گالی دیتا، مفتی بھی گالی دیتا، عام آدمی بھی گالی دیتا، اب انہیں عالم بھی گالی ہے، اب انہیں پڑھانے والا بھی گالی ہے، استاد بھی گالی باز ہے، شاگرد بھی گالی باز ہے، اور یہ مسلک میں ہے کون علم والا بولو میرے کو؟ کوئی ایک ہے تو وہ میرے سوال کا جواب دیں گا نا، ایک بھی نہیں ہے، رہتا تو با ادب با اخلاق گفتگو کرتا انہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ کس کو لاتے اللہ، اپن کیا تھوڑی ڈرنے والے ہیں، باطل بھاگیں گا انشاءاللہ حق کے مقابلے میں۔ میں آپ کو آلریڈی بول دیا 2 آڈیو کے اندر کہ میں ورفعنا لک ذکرک پہ بات کرنا ہے، یا آپ کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اس پر بات کرنا ہے، تو پہلے آپ طے کر لو کہ کس پر بات کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے طے کر لو آپ، اور اس سے پہلے میرے کو ذرا اس کے سنن مستحبات اور واجبات گنا دو عیدوں کی عید کے، اور یہ عیدوں کی عید بولے کون، ان کا نام بول دو۔
ہم تمہیں گالی بھی دیتے ہیں تو قرآن پاک کی سنت ادا کرتے ہیں، تو تم ہمیں ہماری گالی کو بھی تو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہارے نزدیک غلط ہے لیکن قرآن پاک کے نزدیک وہ غلط نہیں ہے، قرآن پاک سے ہمارا جو گالی ہے وہ ثابت ہے، تو تم غلط کہتے رہو، تمہارے غلط کہنے کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم قرآن پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، مگر گالیوں میں تو پی ایچ ڈی کری بھی اگر کوئی قوم یا کوئی ہے جماعت تو وہ بریلویت کو پورا بول سکتے ہیں آپ 100%۔ اس کے پاس کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس بھی ہے، ڈگری پڑھے ہوئے بھی ہے، اس کے اندر جو ہے پی ایچ ڈی کرے ہوئے بھی ہے، بسند پورے جو ہے متواتر کے ساتھ بولو یا پھر آپ کو پورے تجوید کے ساتھ بولو، پورے مخارج کے ساتھ بولو، بریلویت میں اگر کسی کو گالی سننا ہے تو وہ بریلویت مسلک کے کسی کو بھی پکڑ لو بھائی، انہیں زبردست گالیاں دیتا اور سکھاتا بھی اور ٹریننگ بھی دیتا کیسا دینا، کوسی بات آئی تو کس کو کوسی گالی دینا، یہاں تک سکھایا جاتا ہوں گا آپ لوگوں کو، اس لیے پال کے رکھے یہ کتوں کو گالی دینے کے واسطے، کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کا۔ رفعنا لکا ذکرک، یہ میرا ٹاپک 1 مہینہ پہلے کا ہے، تم نے وہاں سے بھگیڑو جو نہ بھاگتے رہو، بے شرمو بے غیرتو بے حیا ولد الزنا، تم نے وہاں پہ بول کے یہ بھاگا کہ اس پہ بات کرنی ہے، اور آج 2 آیت بتا رہے ہو ہم کو، مطلب بے شرم کا تو تم گھٹی پیے ہو کہ تمہارے اندر کوئی شرم لحاظ کی بات نہیں ہے، چاہے تمہیں کچھ بھی کہہ دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ساتھ پہ۔ ارے نہیں، میری اگر اس ٹاپک پہ تم سے بات کرنا ہے تو پہلے ٹاپک چن لو کہ کس ضمن میں آپ یہ آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، کیا ٹاپک ہے، آپ اس کو کس ٹاپک پہ دلیل بنا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا پورا پس منظر بھی بول دوں گا، آپ کو شان نزول بھی بتا دوں گا، اور اس کی تفسیر بھی کر دوں گا آپ کو، جو کتاب سے آپ بولے تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، اور تفسیر آپ کو جو ہے جلالین، تفسیر در منصور، جس سے آپ چاہتے میں کر دوں گا۔ ٹاپک تو سیلیکٹ کر لو، میں کیا بھاگنے والا ہوں آپ لوگوں کے جیسا یا ٹاپک چینج کرنے والا ہوں؟ ہم تم کو اگر کچھ بھی کہتے ہیں تو تم غلط ہمیں ثابت نہیں کر سکتے ہو نا، ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم جو بولتے ہیں قرآن و حدیث کے روح سے بولتے ہیں، اور تم جو بولتے ہو اپنی طرف سے بولتے ہو، تمہاری ذاتی معاملہ ہے وہ، کہیں اس کا قرآن حدیث سے کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب ظاہر قرآن و حدیث جو پڑھنے والا ہوگا، جو پڑھا ہوگا، اس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم وہاں سے بالکل لا علم ہو، اگر ہم کہیں بالکل لا تعلق ہو، اور صرف اپنی تم بات رکھنا چاہتے ہو، اپنی ذات کی بات رکھنا چاہتے ہو، اپنی بات منوانا چاہتے ہو، تو ہم کیسے تمہاری بات مانیں گے؟ تمہاری بات ہماری جوتی کے نوک پر۔ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت، صحیح العقیدہ اہل الحدیث الحمدللہ۔ ہم کو کیا فرق پڑتا؟ یہ کتے جب بھونکتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا ایک ہاتھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گلی کے کتے، آوارہ کتے بھونکتے رہتے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے کو تو لینا دینا ہے کتاب و سنت سے، قرآن اور صحیح حدیث سے۔ آپ کے پاس بھی اگر قرآن اور صحیح حدیث ملتی ہے تو آمنا صدقنا ہے، لیکن یہ گالیوں کا پٹارا لے کے آئیں گے، اپنی خیاس لے کے آئیں گے، تو پھر یہ ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے۔ رکھ لو، آپ اس کو بولیں گے رکھ لو، آپ اس کو آپ کے پاس ہی بولیں گے۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، تو ٹاپک تو سلیکٹ کر لو، تم کون اپنی طرف سے بولتے، کون اپنی طرف سے نہیں بولتے، کون جو ہے اپنی خیاس آ رہا یا کرتے، یا کس کے پاس دلائل ہے۔ اب ٹاپک سلیکٹ کر لو، جان دو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، آج آپ کے لیے آفر ہے، چلیے آپ ٹاپک سلیکٹ کر لو، کیا ٹاپک پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور افانہ لکا ذکرک پہ میں بولا نا آپ کو، اس پہ بولو کوسا موضوع ہے جو آپ یہ آیت کو دلیل بنا رہے ہیں، موضوع کیا ہے؟ تم کو یہی نہیں پتا ہے کہ ایک جو ہے نا چور دوسرے کو چور بولتا ہے، سمجھے نا، اور ہم جو تمہیں بولتے ہیں تو ہم تمہیں ثابت کرتے ہیں، تم سنتے ہی نہیں ہو قرآن پاک کی بات، تو تم سن ہی نہیں رہو، جب نہیں سنو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تم سمجھو گے نہیں، اور سمجھو گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کرو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی فرق ہے کہ تمہارے اور ہمارے میں، کہ تم ہمیں چور بول دیتے ہو، لیکن خود جو ہے نا جب چور ہو اسی لیے ہمیں چور بولتے ہو، ہمیں یہ پکا 100% یقین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور تم ہمیں ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کرنا الگ ہوتا ہے، بولنا الگ ہوتا ہے، الزام لگانا الگ ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اب منافقوں کی سازش رہی ہے کہ ہمارے اوپر وہ چسپاں کیے ہیں، بس وہ ہمارے اوپر الزام تراشی کیے ہیں، آج تک وہ کوئی دلیل کسی نے ثابت نہیں کر سکا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، جس کو قرآن حدیث
کا علم رہتا, جو قرآن حدیث پڑھتا, اس کو سمجھ میں آتا. گالی دینے والوں کو کہاں سے سمجھ میں آتا؟ لعن طعن کرنے والوں کو, برا بھلا بولنے والوں کو, ان کے بڑے چھوٹے علماء عوام, یہ لوگ پورے گالیاں دینے والے, استاد شاگرد سب گالیاں دے رہے, تو ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا؟ وہی تو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑو گالی دینا. ہاں, یہ گالی دینے والی قوم کہاں سے آ گئی؟ کسی کو بھی پوچھو کوئی گالیاں دینے والے کوئی مسلک ہے تو وہ بولتے بریلوی مسلک ہی ہے, اس کے اندر ان کے پورے لوگوں کو گالی آتی, چھٹاک سے لے کے کلو تک کے آدمی کو پکڑو اس کو گالی آتی, کیسا بھی بولتے. ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو نہیں کر سکتے آپ لوگ, بات گھماؤ نہ کو ادھر ادھر. کیا ٹاپک پہ بات کرنا ہے؟ پورا آفر ہے آج آپ کو, 100 to 100 آفر ہے, سلیکٹ کر لو. تم یہ جو ورفعنا لک ذکرک بولے, یہ موضوع کیا ہے آپ کا, اور یہ آپ کی کیا دلیل بنی, کس موضوع پہ آپ کا یہ دلیل ہے, ذرا وہ موضوع بتائیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ کس کے بارے میں ہے اس کی تفسیر لگا دوں گا انشاءاللہ. ادھر ادھر نہیں, پہلے موضوع پہ آ جائیے ڈائریکٹ. تم سے تم جو نا بہت زیادہ تعویل کرو گے, تم ہماری کوئی بھی ایک عمل غلط ثابت کرو, ہم تمہیں گالی دے رہے ہیں, ہمارا گالی غلط ثابت کر کے بتا دے. چل اگر ولد الزنا تو نہیں ہے تو تم ہمیں ثابت کر کے بتا دے. بہت زیادہ تو لمبا کھینچتا ہے, بہت تو جو نا ٹائم پاس ہے بہت بڑا. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم کو کچھ کام میں ہے. سیدھا ٹاپک پہ ایک دم بات کر. ٹھیک ہے بھائی, دیکھ لیں گے کون کون جو چور ہے, کون کس کے پاس دلیل ہے, کون ٹاپک سے بھاگتا ہے, کون گالی گلوچ اپنے زبان سے نکالتا ہے, کس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے, اور کس کے پاس خیاس آرائیاں گالیاں گلوچ لعن طعن کس کے پاس ہے. دیکھ لیں گے. ٹاپک تو آپ چھیڑ دو کوئی بھی ٹاپک, یا پھر میں بولتا ہوں تو آپ بولیں گے پھر یہ لائے بول کے. ٹائم پاس نہیں ہوں, ٹاپک پہ بلا رہا ہوں, ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو کرو. ٹھیک ہے, ٹاپک طے کر لو یا میں طے کروں ٹاپک. آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں آج کس میں کتنا ہے دم. رکھنا قدم سنبھال کے ورنہ ڈگمگا نہ جائے. دیکھ ابھی تک تو میرے جواب نہیں دیا. میں تم کو بات بول رہا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک پہ بات کر, لیکن دیکھ کتنا ٹائم پاس کیا. اس ٹائم سے لے کے ابھی تک کہیں کوئی اس پہ تم موضوع پہ سوئی موضوع پہ تم لوگ کبھی آتے بھی نہیں ہو. منافقوں کی سازش رہی ہے, چال رہی ہے کہ وہ تم کو بہکائیں گے, پھٹکائیں گے, ادھر ادھر گھمائیں گے, پوری دنیا گھمائیں گے تم کو, لیکن وہ ٹاپک پہ نہیں آ سکتے. جب اپنے اوپر آئے گی نا تو ایک بات لے کے رٹو طوطا کی طرح بیٹھ جائیں کہ یہ جواب دو. جب ہم کوئی بات کہیں گے کہ بھائی یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ کس کے بارے میں آئی ہے, ابھی تک تم کو چاہیے تھا کہ بتا دیں, مگر تم اپنا ثابت کر رہے ہو کہ ہم کسی غلط نسخے کے ہیں. تو بہت زیادہ ہم تم سے وہ ٹائم نہیں دے سکتے, ہمارے پاس بھی بہت کام ہے بیٹا. تمہارے جیسے دو چار لوگ سے ہم کام کراتے ہیں یہاں پہ, تمہارے جیسے پگلنڈوؤں سے. ارے کون موضوع پہ آتے ہیں کون نہیں آتے, تم ٹاپک تو شروع کرو. میں آپ کو کیا دے رہا ہوں, بار بار بول رہا ہوں کہ یہ جو تم ورفعنا لک ذکرک, یہ آیت کا موضوع کیا ہے, کیا موضوع ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے, ٹاپک کیا چل رہی. پہلے اپنا مکمل موقف پیش کریے, اس کے بعد آیت پیش کریے, اس کے بعد ہم اپنا مکمل موقف پیش کریں گے, اور ہم آپ کو اس کا جواب بھی دے دیں گے. اگر صحیح ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اگر جو کتاب و سنت سے قرآن اور صحیح حدیث ہے تو. نہیں, یہ ایسے عجوبے یہ ایسے حرکتیں آپ کے پاس ہوتے, کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں ہوتے, آپ کی اگر ایسا نسل نہیں ہوتی, اگر آپ کے پاس یہ عجوبے نہیں ہوتے تو یہ گالیاں والی قوم نہ جنم لیتی, نہ گالیاں کی قوم والی اس میں جا کے آپ اپنے آپ کو جو ہے انٹروڈیوس کرا لیتے. نہیں, آپ کو میں ٹاپک پہ بلا رہا ہوں, آ کے ٹاپک پہ ہمت ہے تو گفتگو کرو. ادھر ادھر کہیں کو بھاگ رہے ہیں, بار بار بلا رہا ہوں. تم یہ جو آیت لے کے آ رہے ہیں ضمن میں, کس ضمن میں لا رہے ہیں آپ, اس کا مکمل موقف پیش کریے, اپنا دعویٰ کریے کہ موضوع کیا ہے, اور تم بولو بول کے بولو, ہم ضرور ہمت کر کے جواب دیں گے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہو گیا یہاں پر تو بھی معاملہ. جب ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو کرو, موضوع طے کرو, بولے تو تم لوگوں کو کام یاد آ جاتا, بہت بزی ہو جاتے تم لوگ. لیکن جب گالی دینے کی باری آتی, جب لعن طعن کرنے کی, برا بھلا بولنے کی آتی, تو پورا ٹائم رہتا آپ لوگوں کا. نے کیا گالیاں دیتے سمجھ رہے, واہ واہ. سنو کیا ان لوگوں فونا جو کرے, ہم جن کو فونا کرے یا جو ہم کو فونا کرے, ان کے کیا گالیاں, وہ گالیاں میں بولا پوچھا کہ کیا ہے بھائی تم گالیاں کہیں کو دے رہے, بولے تو کیا بول رہے ہیں,
یہ گالی کام دیا میں بول رہا. تو میں پوچھا پھر یہ کیا آپ کے بڑے لوگ جو آپ کے گزر گئے جس کی آپ اندھی تخلیق کرتے ہیں لوگوں کے دعائیں ہیں یا ان لوگوں کے اذکار ہیں جو تمہارے کو سکھائے ان لوگوں بول کے بولا. کیا بولوں پھر؟ گالی دے رہا بندہ پوچھ رہا ہوں گالی کہیں کو دے رہا اور نہیں یہ گالی نہیں ہے کہتے. ارے یہ گالی نہیں ہے تو پھر کیا ہے تمہارے نزدیک؟ کلمے دعائیں ہیں کیا؟ ثم نعوذ باللہ من ذالک.